اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک اول الناسی سب لوگوں سے قریب تر بابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے للذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتبعوہ ان کی پیروی کی وہذا النبی اور یہ نبی والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے واللہ ولی المؤمنین اور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا ودت طائفۃ چاہا بعض لوگوں نے من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے لو یضلونکم کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں وما یضلون اور نہیں گمراہ کر سکتے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تکفرون تم کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ آیات الہی کا اللہ کی آیات کا وانتم تشہدون حالانکہ تم گواہ ہو یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لم تلبسون الحق تم کیوں ملاتے ہو سچ کو جھوٹ کے ساتھ بالباطلی جھوٹ کے ساتھ وتکتمون الحق اور چھپاتے ہو سچی باتیں وانتم تعلمون اور تم خوب جانتے ہو۔ کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو جواب دیا۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جب مباہلہ کیا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ اور وہ لوگ بھاگ گئے اس غرض سے کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہوا تو اس کی جو لعنتیں ہیں جو اس کی بددعائیں ہیں وہ ہماری نسلوں میں رہیں گی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک نبی کی بددعا پھر ختم نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ لوگ وہاں سے بھاگے اور پھر اللہ کے نبی کے اندر مایوسی اس طور پر نہ آ جائے کہ اہل کتاب بھی اب میری دعوت کو نہیں لے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناصحانہ طور پر ایک خیر خواہی کے طور پر اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ اے میرے نبی تم ان لوگوں کو اہل کتاب کو دعوت دو اپنی طرف، اور ان معاملات کو قریب کرنے کے لیے ان کو دعوت دو کہ پہلے ہم اس بات پر بات کریں گے جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے، ہم کوئی ایک ایسا معاہدہ کر لیتے ہیں آپس میں تاکہ جس چیز میں اختلاف ہے اس کو ہم بعد میں رکھیں گے، پہلے ہم ان چیزوں کے اوپر بات کر لیں گے جو میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہیں۔ اور یہی ایک اصول ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی جو ہمارے اپنے لڑائی جھگڑے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ نے یہ اصول بتلا دیا کہ جب دو فریق آپ کے سامنے آئے اور آپ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر بات کرنی ہے جس پر دونوں راضی ہو جائیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے بھی وہ پوائنٹ ان کے سامنے رکھا، یہودیوں کے سامنے اور عیسائیوں کے سامنے، اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ تمہاری تورات کے اندر بھی اور تمہاری انجیل کے اندر بھی یہ پوائنٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو لہذا اللہ نے جو کتاب مجھے دی ہے میری کتاب قرآن مجید کے اندر بھی یہ پوائنٹ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ بات ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تمام بنی اسرائیلیوں کے جتنے انبیاء ہیں ان کے جد امجد ہیں، یعنی وہ کئی سو سال پہلے اترے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ کیا کہتے ہیں پیدا ہوئے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انجیل پر عمل پیرا ہو؟ یعنی ایک ایسی کتاب جو کہ کئی سو سالوں بعد اتری ہے اور جو ایک شخص جو کہ کئی سو سال پہلے آیا ہے وہ کیسے اس کتاب پر عمل کر سکتا ہے جو اس کے 1000 سال بعد اتری ہو؟ تو لہذا یہ تمہارا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بہت سالوں بعد آئے ہیں، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیوں کے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نہ کہ عیسائیوں کے ہیں۔ پھر تیسرا وہ گروہ تھا جو کہ تھا مشرکین کا، یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں عرب کے اندر اسماعیل علیہ السلام آئے ہیں لہذا ہم میں دعوت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لہذا مشرکین بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ نہ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ نصرانی مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر پیدا ہوئے اس علاقے کا نام تھا ناصرہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اس دور میں کہا جاتا تھا نصرانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے نہ وہ مشرکین شرک کرنے والوں میں سے تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے کون ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ سیدھی راہ پر اللہ کے فرما بردار تھے، وہ سیدھی راہ پر چلنے والے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے درس میں وہی ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کر رہے ہیں
ان اولی الناس بابراہیم، بے شک سب لوگ قریب تر ہیں، تمام کے تمام لوگ بہت قریب ہیں بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے. یعنی کہ تم کہتے ہو کہ ہم بھی یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، مسلمان اور مشرکین بھی کہتے ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ تمام لوگ قریب تر ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن ان لوگوں کی نشانی کیا ہوگی؟ ان لوگوں کی نشانی یہ ہوگی جو بھی ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا ہوگا، للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہوں گے جو ان کی پیروی کریں گے، جنہوں نے ان کی پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. اب جو یہودی ہیں، یہودیوں کو اب معلوم ہو گیا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ اب ہمارے شکنجے میں نہیں آنے والے. اور یہی بات ہے 1400 سال بعد بھی آج بھی یہودیوں نے جو سب سے بڑا پتہ کھیلا، وہ سب سے بڑا پتہ یہی کھیلا کہ آج ہم مسلمان، یہودی اور عیسائی اکٹھے ہو جاتے ہیں. شاید آپ نے 3 سے 4 مہینے پہلے ایک لفظ سنا ہو ہماری میڈیا پر کہ ابراہم کارڈ. یہ ابراہم کارڈ یہودیوں نے پیش کیا تھا، جس کے تحت سب سے پہلے ہمارا اسلامی ممالک میں جو دبئی ہے، اس نے اس کو تسلیم کیا کیونکہ وہ آلریڈی یہودیوں کو مانتا ہے. تو یہودیوں کی یہ چال تھی کہ ابراہم کارڈ دیکھو، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں، عیسائی ہمارے نبی کو گالی دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اور عیسائی دونوں مسلمانوں کے نبی کو نہیں مانتے، لہٰذا کیوں نہ ایک ایسا نبی جس کے اوپر ہم تینوں کے تینوں بیٹھ جائیں اور ہم تینوں کا اس پر اتفاق ہو جائے. تو وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہم کارڈ رکھا کہ تاکہ مسلمان اور ہم تینوں کے اندر ایک مشترکہ چیزیں ہو جائیں اور ہم تینوں میں اتفاق پیدا ہو جائے. یہ بھی یہودیوں کی سازش کہ وہاں پر تو فلسطین کے اندر وہ بچوں کو مارے، وہ بوڑھوں کو مارے، وہ عورتوں کو مارے، اور یہاں پر کہ جن اسلامی ممالک سے اس کو خطرہ ہے وہاں پر وہ ابراہم کارڈ کھیلے. لیکن بہرحال 1400 سال پہلے بھی یہودی یہی کہا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے بہت قریب ہو تو تمہارا عمل کیوں نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام جیسا؟ تمہاری تو کوئی پیروی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام جیسی. ابراہیم علیہ السلام کی پیروی یہ ہے کہ وہ توحید پر قائم تھے، اور نمبر 2 وہ اپنی کتاب جو بھی کتاب نازل ہوتی وہ اس کے اوپر ماننے والے تھے. کئی صحیفے ہیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے لوگ اگر تم ہو تو سب سے پہلے تم لوگ توحید پر قائم رہو. تم توحید پر قائم نہیں ہو، آج تم نے توحید چھوڑ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا تمام صفات میں، اس کی ذات میں، آج تم نے نہیں مانا اس کو، اللہ کو آج تم چھوڑ بیٹھے ہو. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں وہ قریب تر ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو ان کی پیروی کر رہے ہیں. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور وہ یہ نبی ہے. یہ نبی سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ نبی ہے جو اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر عمل پیرا ہے. جو توحید کی دعوت انہوں نے دی تھی وہی توحید کی دعوت آج یہ نبی تمہیں دے رہے ہیں، لہٰذا یہ اصل ہے. اور ساتھ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. آگے فرمایا ودت طائفۃ من اہل الکتاب، چاہا بعض لوگوں نے من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں. اہل کتاب یعنی کہ یہودی اور نصارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے اندر یہودیوں اور نصرانیوں کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے. اب یہ رکوع بڑا خاص ہے یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. کیا آیا آج کے مسلمان نے اپنا ایمان اتنا مضبوط رکھا ہے کہ آج وہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے شکنجے میں نہیں آئے گا؟ کیوں؟ ہم نے ایمان نہیں رکھا. اب دیکھیے کہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی سازش 1400 سال پہلے اللہ نے واضح کر دی تھی. آج میرے اور آپ، ہمارے جو مسلمان باہر جاتے ہیں وہ باہر جا کر غیر مسلموں کے ساتھ غیر مسلم بن جاتے ہیں. ایمان مضبوط نہیں ہے، لیکن ان کی یہی چال ہے کہ یہ مسلمان اپنے سیدھی راہ سے ہٹ جائیں. جیسے ہم جہنم میں جائیں گے، جیسے ہم سیدھی راہ پر نہیں ہیں، جیسے ہم اپنے نبیوں کے گستاخ ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی اسلام سے ہٹ کر اپنے نبی کی پیروی کو چھوڑ دیں. اب دیکھیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، چاہا بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں مسلمانوں کو. وَمَا يُضِلُّونَ، اور نہیں گمراہ کر سکتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں سمجھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے فرما دیا کہ جو ایمان والا ہوگا اس پر تمہاری جتنی محنت ہوگی، تمہاری محنت اس کے اوپر کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ میرا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جب اس کے سامنے کتاب جیسی ایک عظیم کتاب
وہ قرآن مجید ہو اور اس کے اوپر آخری ایک رحمت والا نبی اور تمام انبیاء سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاتھوں اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہو تو پھر مسلمان اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناصحانہ طور پر اور خیر خواہی کے طور پر اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں اہل کتاب کو دعوت دی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، تم انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب سے محبت بھرے انداز میں فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، تم انکار کیوں کرتے ہو بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو۔ یعنی تمہاری تورات کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی آئے گا اور اس کی یہ نشانیاں ہیں، تم دیکھ رہے ہو اور تم اپنی کتاب کو ماننے والے لوگ ہو۔ یہودی تورات کو ماننے والے ہیں، عیسائی انجیل کو ماننے والے لوگ ہیں۔ جب تم اپنی کتابوں کے گواہ بھی ہو پھر بھی تم میری آیات کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم تو اس نبی پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور لہٰذا یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تمہیں سب کچھ معلوم ہے کہ یہ آخری نبی ہے اور یہ واقعتاً یہ کتاب بھی سچی ہے اور یہ نبی بھی سچا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، دوبارہ اب ان کی غلطی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نشاندہی کر رہے ہیں اور یہ اس رکوع کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اور بھی غلطیوں کو ذکر کرے گا۔ یہ آخری آیت ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق، تم کیوں ملاتے ہو سچ کو جھوٹ کے ساتھ، بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، باطل کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب میں اگر دیکھا جائے عیسائیوں کو تو عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اگر اللہ کے بیٹے نہیں تو پھر تو وہ خود اللہ ہے، وہ خود خدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ خدا ہے۔ خدا ہونے کی دلیل انہوں نے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو دلیل بنا دیا، خدا کی دلیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پر نشاندہی کر رہے ہیں کہ تم کیوں ملاتے ہو سچ کو جھوٹ کے ساتھ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے اور اس کے بعد ان کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد وہ زندہ اٹھا دیے گئے۔ جو سچ ہے اس کو مانو۔ اور نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے اندر آخری نبی کو بڑا ہی تفصیلی ذکر کیا تھا، اسی لیے انبیاء کہا کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ آخری نبی ہماری امت میں آئے، اور اسی طریقے سے کئی انبیاء نے دعوت کی تھی اور یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کرتا۔ آخری نبی کی اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں پچھلی کتابوں کے اندر، اور اسی طریقے سے جب انجیل اتری تو انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز بتلائی گئی کہ آخری نبی کی بشارت دی گئی کہ آخری نبی پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ جب اتنا کچھ بیان ہوتا تھا پچھلی کتابوں میں اور یہ سب کچھ جانتے ہیں یہودی بھی اور عیسائی بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے سب کچھ جاننے کے باوجود سچ تمہارے پاس ہے، تو پھر یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق، اے اہل کتاب تم کیوں ملاتے ہو سچ کو جھوٹ کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو سچی باتیں۔ کیونکہ ان کے پادری، ان کے پوپ، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو سچی باتیں نہیں بتاتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخری نبی کی تمام یہ نشانیاں ذکر کریں تو ہمارے جتنے پیروکار ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے، کیونکہ مدینہ کے اندر یہودی تھے تو یہودیوں کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے باتیں ساری بیان کر دی تو پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم سچی باتیں چھپاتے ہو اور تم خوب جانتے ہو۔ اللہ نے ساتھ ہی بھی فرما دیا کہ تم سب کچھ چھپاتے ہو، تم اسے نہیں چھپاتے کہ تمہیں معلوم نہیں، تم اس لیے چھپاتے ہو کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن تمہارے اندر کی ہٹ درمی کی وجہ سے تم لوگ اسلام لا نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھنے کی اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق